بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم خدا کا نور اور نبیوں کی وراثت ہے، اور اساتذہ رسول خدا اور تمام نبیوں کے جانشین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اعلیٰ و رفیع مقام رکھتے ہیں۔ ایک استاد اپنی فریاد کچھ اس طرح سناتا ہے، سناتے ہوئے دل کی آنکھوں سے چشمے کی طرح آنسو بہاتا ہے، سناتے ہوئے دل کی آنکھ سے چشمے کی طرح آنسو بہاتا ہے۔ کہتا ہے کہ 2 سال قبل جب میں ہر بچے کی ماہانہ 1000 فیس لیا کرتا تھا تو اپنے والدین اور بچوں کی بنیادی ضرورتیں پورے کر لیتا تھا۔ اپنے والدین اپنے بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کر لیتا تھا۔ اب اسی فیس سے میں صرف اور صرف 10 دن کے اخراجات پورے کر پاتا ہوں۔ باقی 20 دن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے کچھ فیس بڑھانی ہوگی۔ میں زیادہ نہیں، صرف 500 روپیہ ہی بڑھا لیتا ہوں۔ بچے کا باپ کہتا ہے کہ اگر پڑھانا ہے تو اسی فیس میں ہی پڑھاؤ، ورنہ سرٹیفکیٹ دے دو۔ بچے کا باپ کہتا ہے کہ اگر پڑھانا ہے تو اسی فیس میں پڑھا دو، ورنہ سرٹیفکیٹ دے دو۔ میں اس سکول میں پڑھا لوں گا جہاں ہر شے مفت میں ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ زکوٰۃ و عشر اور صدقات کے فنڈ میں پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے بچوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ زکوٰۃ و عشر کے فنڈ سے بچوں کو علم دلوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ استاد کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، میں اس کا روحانی باپ ہوں، میں پہلے والی ہی فیس لے کر پڑھاؤں گا، مگر اپنے دکھڑے اللہ و رسول علی المرتضیٰ فاروق اعظم غوث اعظم اور امام اعظم کو سناؤں گا، مگر میں اپنے دکھڑے اللہ و رسول حیدر کرار فاروق اعظم امام اعظم کو سناؤں گا۔ استاد کہتا ہے کہ میں تصور میں اللہ پاک سے یہی کہوں گا۔ میں اللہ پاک سے یہی کہوں گا، جو قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے، اس کا تو نے آغاز پڑھنے لکھنے سیکھنے اور سکھانے سے کیا۔ میں بھی لکھنا پڑھنا اور کچھ نہ کچھ سکھایا کرتا ہوں، جس سے میرا اپنا ہی پیٹ بھر نہیں پاتا، بس اتنا ہی معاوضہ پایا کرتا ہوں۔ پھر تصور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا اور عرض کروں گا، اے تمام اساتذہ کے امام، آپ نے تو جنگ بدر کے خطرناک قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا، مگر میں تو سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا چکا ہوں۔ پھر بھی میں غربت، تنگ دستی اور مفلسی کی قید میں ہوں۔ استاد کہتا ہے، پھر میں شیر خدا کی بارگاہ میں تصور میں عرض کروں گا، اے علم کے دروازے، تو نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ جو ذات اچھی صحت اور زیادہ طاقت رکھتی ہے، وہی زیادہ سے زیادہ فرائض اور کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اسی طرح استاد کو بھی کھانے پینے رہنے کے لیے بنیادی ضرورتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے،
اسی طرح استاد کو بھی کھانے پینے رہنے کے لیے بنیادی ضرورتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ میں تو کئی برسوں سے یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں پھر بھی میں غلام ہی غلام ہوں، قدر و منزلت سے انجان ہوں۔ یہ استاد مولائے کائنات کی بارگاہ میں تصور میں عرض کرتا ہے۔ پھر میں تصور میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا کہ تو نے فرمایا تھا کہ کاش عمر بادشاہ نہیں بلکہ استاد ہوتا۔ میں بھی استاد ہی ہوں، مگر اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں پہ ہر کوئی استاد پہ ظلم کرنے والا ہے۔ پھر میں تصور میں امام اعظم کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، عرض کروں گا کہ تم تو ایک ان پڑھ کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کیونکہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا تھا۔ میں تو صبح و شام بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا رہا ہوں، پھر بھی اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنے سے محروم ہوں۔ پھر میں تصور میں غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ جس علم کو سیکھنے کے لیے تم نے اپنی والدہ ماجدہ سے 10 تولے سونا پایا تھا، اسی علم کی اشاعت میں بھی کر رہا ہوں۔ پھر بھی عزت، عظمت، خوشی اور خوشحالی سے دور ہوں۔ مختصر یہ کہ جس قوم میں علم کی، اساتذہ کی اور طالب علموں کی نہ ہی قدر ہوگی اور نہ ہی وقت پہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس کی حالت پاکستان جیسی ہوگی۔ علم خدا کا نور ہے اور تمام نبیوں کی وراثت ہے۔ میں یہ اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جس علم کو خدا کا نور اور نبیوں کی وراثت کہا گیا ہے، جس استاد کو رسول کریم کا جانشین کہا گیا ہے، اسی علم اور اسی اساتذہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی نظر اندازی کی وجہ سے کوئی بھی نفع بخش علم نہ ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کی اشاعت کرنا چاہتا ہے۔ ہماری اکثریت ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، جج وغیرہ بننا چاہتی ہے، مگر استاد کوئی بھی زندگی نہیں بننا چاہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کند ذہن بچہ ہوتا ہے اس کو عالم، حافظ، قاری اور استاد بنا دیا جاتا ہے۔ چونکہ وہ کند ذہن ہوتا ہے اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ علم اور اساتذہ کی ناقدری ہی ہمارے معاشرے کی اور نسل کی تباہی کی اصل وجہ ہے۔ اگر ہم علم کو صحیح معنوں میں حاصل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم کو تہ دل سے علم، طالب علم اور اساتذہ کی قدر عزت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کے خوشی حقوق پورے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔